نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب محترم قائد جمعیت قائد اسلامی تاریخ صدر پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان سے جناب عبدالغفور حیدری صاحب جنرل سیکرٹری جمعیت علماء اسلام پاکستان اسٹیج پہ انتہائی قابل قدر قائدین انتہائی قابل قدر علماء اور نیچے پنڈال میں صوبہ سندھ صوبہ پنجاب صوبہ خیبر پختونخوا صوبہ بلوچستان آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے آئے ہوئے انتہائی مخلص اور اپنے قائد کے ساتھ محبت رکھنے والے جانثاروں اور یہاں پر ہمارے سامنے انصار الاسلام کی جو مرکزی قائدین بھی ہے صوبائی بھی ہے اور ہمارے انصار ہے، آپ سب کو اسلام آباد آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں اور خصوصاً صوبہ سندھ علی جی صاحب جو ہمارے امیر ہے، راشد سمرو صاحب جو جنرل سیکرٹری ہے اور اس کی پوری عاملہ اور سندھ سے آئے ہوئے غیور عوام کو اور بلوچستان سے آئے ہوئے عبدالواسع صاحب امیر صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں اور پورے وہاں پر بلوچستان سے جتنے بھی حضرات آئے ہیں، چونکہ یہ ہمارے دور کے وہ لوگ ہیں جو 3-4 دنوں میں سفر کر کے یہاں پر آتے ہیں، میں ان سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں، خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور ہمارے پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کو بھی۔ جناب یہاں پر آج 27 مارچ کو ہمارا جلسہ ہو رہا ہے اور کچھ دیر بعد ہمارے قائد حضرت مولانا صاحب خصوصی خطاب فرمائیں گے، لیکن آج ہمارے مقابلے میں ایک اور جلسہ بھی تھا جو کہ تاریخ کی شرمناک جلسہ اور وہ حرکات جو وہاں پر ٹی وی اور فیس بک اور چینل کے زینت بن گئے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ جس منہ سے ریاست مدینہ کی بات نکلتی ہے اور وہاں پر ہمارے ان خواتین کو یہاں پر لوگوں کے سامنے رقص کر کے نچایا جا رہا ہے، اگر اس انسان میں ایک ذرہ برابر شرم ہوتی، چونکہ وہ اپنے گھر کی شرم پر نہیں ہے، تو پھر ہمارے خواتین جو ببردہ لوگ ہیں، عزت دار لوگ ہیں، اس کے خواتین کی عزت کو اس کا کیا پتہ ہے؟ اور میں ان لوگوں کو بھی حیران ہوں جس گھروں کے خواتین باہر نکل کر اور یہاں پر نوجوانوں کے سامنے رقص و سرور کرتے ہیں اور پھر غیرت مند باپ اور ماں اس کو گھر میں دوبارہ دیکھتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے۔ وہ ریاست مدینہ کی بات تو نہ کرے بلکہ وہ اسلام کی بات بھی کرتا ہے، وہ شرم کی بات ہے۔ اور اس نے 3.5-4 سال گزارے کہ میں اس ملک میں کرپشن ختم کروں گا، اور جتنا اس نے کرپشن کو فروغ دیا، میرے اپنے 35-40 سال کے تجربے میں اتنی آزادانہ کرپشن کسی بھی حکومت میں نہیں ہوئی ہے۔ اور وہ سکینڈل جو حکومتوں کے بعد نظر آتے تھے وہ حکومت کے ہوتے ہوئے آپ کے سامنے ہیں۔ وہاں پر اگر خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیں تو وہ کہتا ہے میں کرپشن ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، اور وہاں پر آپ نے جو کرپشن کی ہے
آپ نے BRT میں جو کرپشن کی ہے، آپ نے بلین ٹری میں جو کرپشن کی ہے، آپ نے ملک جبا میں کی ہے، آپ نے وہاں پر ہاؤسنگ اسکیموں میں جو کی ہے وہ کسی سے ڈکی چپی ہوئی نہیں ہے۔ اور آپ کہتے تھے کہ میں چوروں کو پکڑوں گا، آپ نے پورے پاکستان کے معزز لوگوں کو وہاں پر جس طریقے سے اس کو تکلیف دی، وہ جمعیت علماء اسلام کے لوگ تھے، وہ پیپلز پارٹی کے لوگ تھے، وہ مسلم لیگ نون کے لوگ تھے، لیکن آج آپ کی تقریر یہ تھی کہ مجھے تو اندازہ ہے کہ آپ کہ وہاں پر نیازی نے جس طرح بنگال میں ہتھیار ڈالے تھے، انشاءاللہ اس اسٹیج سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کل ہتھیار ڈالے گا اور یہ انشاءاللہ مستقی ہوگا۔ اس کے علاوہ اس بندے کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ آج آپ اس کے اپنے لوگ، میں شزین بگٹی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اس نے بہادری کا مظاہرہ کیا اور آج وہ پلم پہلا ہے کہ میں نے اس کی وزارت کو استعفیٰ دیا ہے اور میں PDM کا حصہ ہوں۔ میں اس مجمع سے اس کو خوش آمدید کہتا ہوں اور باقی ان غیور وزراء اگر اس میں بھی ہے تو میرے خیال میں کل تک اور بھی استعفے آنے والے ہیں اور کل آپ دیکھیں گے مزید بھی کچھ لوگ آپ کے سامنے آئے ہیں۔ ابھی تو اس کو حکمرانی کا حق حاصل نہیں ہے۔ 13 MNA نے اس پہ عدم اعتماد کیا ہے جو PTI کے ہے۔ آج 14واں MNA ہے، اس نے عدم اعتماد کیا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں۔ ہمارے اپوزیشن کے ٹوٹل ووٹ ہے 163 اور ٹوٹل ووٹ ہمیں کتنے چاہیے؟ 172۔ ابھی 163 کو صرف 10 ووٹوں کی ضرورت ہے، 9 ووٹوں کی ضرورت ہے، لیکن ابھی جو کل ووٹ ہے وہ ہے 14۔ تو ابھی اس کو میرے خیال میں استعفیٰ اس لیے بھی دینا چاہیے کہ اس کے پاس اعتماد نہیں رہا اور انشاءاللہ 1-2 دن میں اس کے تقریباً 17 اتحادی بھی وہ بھی اس کا ساتھ نہیں دیں گے اور کل جو عدم اعتماد پیش ہو جائے گی اس کے بعد اس کے اختیار مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہاں پر راشد سمرو صاحب نے بات کی کہ IG نے دوبارہ ہمارے یہاں پر ایک کارکن کو شہید کیا ہے۔ IG صاحب، آپ کو میں نے اس دن بھی للکارا تھا کہ آپ نے ایسے وزیر اعظم کے حکم پہ ہمارے جو انصار الاسلام تھے کہ ساتھی تھے اور ہمارے معزز MNA کے سینیٹر تھے اس پہ آپ نے ہاتھ ڈالا۔ یہ اس وقت دن سے بھی وزیر اعظم نہیں ہے۔ یہاں پر صلاح الدین ایوبی صاحب نے کچھ باتیں کی، میں اس کے الفاظ کو واپس لیتا ہوں۔ یہ قانون کی حکمرانی ہے، یہاں پر اسلام آباد قانون کی جگہ ہے۔ یہاں پر IG صاحب سے، DIG صاحب سے، SSP صاحب ہے، قانون کے مطابق آپ سے ہم پوچھیں گے اور 1 ہفتے کے بعد یہ وزیر اعظم نہیں ہوگا اور یہاں پر اپوزیشن کا وزیر اعظم ہوگا تو پھر IG صاحب وزیر داخلہ بھی یہ وزیر داخلہ نہیں ہوگا تو پھر میں قانون کے مطابق IG صاحب سے آپ سے قانون کے مطابق صلاح الدین ایوبی کا بدلہ لوں گا، آپ سے قانون کے مطابق جمال الدین کا بدلہ لوں گا، آپ سے قانون کے مطابق میں کمران مرتضی اور 7 انصار الاسلام کے ساتھیوں کا بدلہ لوں گا۔ اور آپ یہ نہ بولیں یہ حکومتیں ختم ہونے والی ہے، اس میں کچھ دیر نہیں لگتی، لیکن آپ نے رسم رواج کو توڑا ہے، آپ نے قانون کو توڑا ہے، آپ نے آئین کو توڑا ہے اور انشاءاللہ یہ جب اسی ہفتے جائے گا تو پھر دوسری باری جو ہے وہ پنجاب کی ہے اور پھر تیسری باری جب اخبلو پختنو نہ پختوں کی خبر تپوس حکما کہ 10 چرک بالا لو کا نا
سپین چرګ به حلالوو که نه ما خیال دی د دم د حلالولو ورځې رانږدې دي او تاسو دعا کوئ پرېږدو به نه دوم هلته زمونږ په مدرسې باندې چپې والې دي هلته جوماتونه یې وران کړي دي د غریبانو خلکو کورونه یې وران کړي دي دکانونه یې وران کړي دي موږ دته د دې اسلام آباد نه وایو چې د یو یو سړي د حق تپوس به درنه کوو د بیلي انټري تپوس به درنه کوو د ملم جبې تپوس به درنه کوو د بیلي انټري به درنه کوو او انشاءالله زمونږ خلکو تکړه او جیلونه هم برداشت کړ او چې مونږ کله دا وزیر اعظم جیل ته واچو او دوايي په بند کړو نو دی به انشاءالله په دوه ورځو کې چغې وایي خالي دوايي بندول دي نو زه یو ځل بیا ستاسو د ټولو په راتلو باندې د ټول ملک نه چې راغلي دي د ټولو شکریا ادا کوم الله مې ډېر قدرمند او ډېر عزتمند کا ډېره ډېره مننه